لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبول سید محمد مہدی صاحب اور مرحومہ سیدہ سلطانہ مہدی صاحبہ کی روح پاک کو عیسیٰ فرما. ایک مرتبہ مل جل کر محمد اور آل محمد پہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس ایثار ثواب کی ہے، اس لیے عنوان ہے دین مبین اسلام میں ماں اور باپ کی عظمت. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف، اگر وہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ کریں اور وہ تمہارے لیے سخت ہو رہی ہو، لیکن تب بھی فلا تقل لهما اف. وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے وجود میں آنے کا جسے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے وہ یہی تمہارے ماں باپ ہیں. فلا تقل لهما اف، لہذا تم اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرهما، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کریمانہ انداز میں گفتگو کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے شانوں کو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا دینا، اپنے قدرت کے پروں کو توڑ دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اور خدا کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اس طریقے سے دعا کرتے رہنا کہ جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی ہے اور تربیت میں جیسے زحمتیں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں رب ارحمہما، اے اللہ تو اپنے رحمت کے لامحدود خزانے سے میرے ماں باپ پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ قرآن مجید کے متعدد آیات میں ماں باپ کی، والدین کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس آیے مبارکہ نے بڑی عظیم باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ بڑی عظیم بات یہ ہے کہ بندگی کی پہچان کیا ہے، عبدیت کی پہچان کیا ہے، کب ایک انسان خالق کا بندہ بنتا ہے۔ بندگی کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ میرے بندے ہونے کی علامت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اچھا ہو۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیے مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا۔ یہ روایت اصول کافی میں جہاں کے اوپر محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ نے باب بر الوالدین کے ضمن میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ راوی نے پوچھا کہ یہ جو آیے کریمہ میں ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ بالوالدین احسانہ کے اوپر راوی نے آ کر کہا کہ ما ھذا الاحسان۔ آقا یہ بتائیے اس آیے مبارکہ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو یہ اس احسان سے مطلب کیا ہے؟ آج کی اپنی گفتگو میں 3 عظیم باتوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا، قرآن مجید کا 2 حکم ہے ماں باپ کے حوالے سے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اردو کا احسان نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، یہ ایک پہلی بات۔ اور دوسرا قرآن کا حکم ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے نبی لوگ آپ سے آ کر پوچھتے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو پیغمبر پاک نے یہ نہ بتایا کہ کیا خرچ کرو، ہاں اتنا ضرور بتایا کہ کہاں خرچ کرو۔ یہ اہم ہے، یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ انسان کیا خرچ کر رہا ہے، اہم یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کہاں خرچ کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں، پر جواب اس کا نہیں آیا آیت میں، یہ نہ بتایا آئے کریمہ نے کہ کیا خرچ کرو، ہاں آیت نے جواب یہ دیا کہ کہاں خرچ کرو۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جی بات ہے، اے اللہ کے نبی ہم کیا انفاق کریں، تو اس سوال کا جواب نہ آیا آیت میں، جواب یہ آیا کہ کہاں خرچ کرو۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو بھی تم خرچ کرو گے تو ضروری یہ ہے کہ اس میں دیکھو تمہارا مال جو انفاق کر رہے وہ کہاں کرتے ہو، فللوالدین، پہلی صورت ماں باپ کی ہے۔ بس آج کی گفتگو میں پہلا حکم قرآن کا والدین کے لیے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ دوسرا حکم انفاق کا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی تم خیر انفاق کرتے ہو تو اس میں پہلی صورت ماں باپ کی ہے۔ یہ 2 باتیں بس ایک گفتگو کروں گا، احسان والدین پہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔
دوسرا قرآن کا حکم ہے کہ انفاق کرو اپنے ماں باپ پر، یہ پہلا مورد، یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس احسان اور انفاق کے نتیجے میں انسان کو ملتا کیا ہے؟ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے ماں باپ پر خرچ کرے تو اللہ اسے کن چیزوں سے نوازتا ہے؟ انہی تین باتوں کو آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بس پہلی بات وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور یہی بندگی کی پہچان ہے۔ راوی نے پوچھا، اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ پوچھا کہ ما ھذا الاحسان، آقا یہ بتائیے یہ جو آیے مبارکہ میں ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس احسان سے مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا ان تحسن صحبتہما، تمہارے والدین کے ساتھ تمہارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہاری جو ہم نشینی ہے، جو تم زندگی گزار رہے ہو، حسن ہم نشینی اختیار کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ یہ ایک بات کہی۔ اب اس پہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن ہم نشینی کیا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ وَأَلَّا تُكَلِّفَهُمَا ان يسألاك شيئا مما يحتاجان الیہ، بہت توجہ کریے گا، یہ بہت عظیم بات ہے۔ آپ یہ بتائیے جب ہم پیدا ہوئے 2 گھنٹے کے تھے، 2 گھنٹے کے، ہمیں بھوک لگی، ہماری ماں کو احساس ہوا، ہماری ماں نے ہمارا منہ سینے سے قریب کیا، ہم اپنے ماں کے شیر سے سیراب ہو گئے۔ ہم چلائے نہیں تھے، ہم نے تقاضا نہیں کیا تھا، ہم نے درخواست نہیں کی تھی، پر بغیر درخواست کے ضرورت کو پورا کیا ہے میری ماں نے، بغیر درخواست کے میری ماں نے ضرورت کو پورا کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ بتائیے، جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے باپ نے ہمیں لباس پہنایا، کیا ہم نے اپنے باپ سے مانگا تھا؟ ہم تو بول بھی نہیں سکتے تھے بھئی، ہم تو بول بھی نہیں سکتے تھے، مگر بغیر مانگے میرے باپ نے میرے لیے لباس لے آئے، میرے کھانے کا انتظام کیا۔ تو ماں نے بھی بغیر مانگے ضرورت کو پورا کیا، باپ نے بھی بغیر مانگے ضرورت کو پورا کیا۔ امام نے جب احسان کی تفسیر کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کتنی عظیم بات ہے۔ ایک کریم انسان کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ اس کے ماں باپ اس سے تقاضا کریں کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ کریم انسان ایسا نہیں کرتا ہے۔ ہاں، کریم انسان اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پڑھتا رہتا ہے تاکہ ماں باپ کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے۔ یہی بندگی کی پہچان ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس میں چھٹے امام نے کہا کہ اللہ تو کلفہما، اپنے ماں باپ کو اتنی زحمت نہ دینا کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تم سے سوال کریں، وہ تم سے سوال کریں۔ یہ ہے تمہارے ماں باپ کے ساتھ، بس ہم نشینی، حسن ہم نشینی اختیار کرو۔ اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو ماں باپ کو یہ موقع نہ دو کہ تمہارے ماں باپ تم سے سوال کریں، تم سے کہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ اچھا، یہ اس کی تفسیر۔ پھر راوی نے پوچھا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر دونوں بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں، دونوں یا کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، ہمارے حدیث کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی۔ امام نے کہا ان ازجراک فلا تقل لہما، اگر ان کے وجود سے تم کو تکلیف ہو، اگر تکلیف ہونا ان کے وجود سے، تب ان کے لیے اف نہ کہنا۔ اور اس کے بعد لا تنہرہما کی جو تفسیر کی میرے امام نے کہا ان ضرباک، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مارے بھی تب بھی لا تنہرہما، تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے، یہ اہم بات ہے۔ ان ضرباک فلا تنہرہما، اگر وہ تمہیں ضرب بھی لگائے نا، اگر وہ تمہیں مارے تب بھی تم اپنے ماں باپ کے مقابل میں لا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس کی کیا تفسیر ہے؟ ہم یہ سمجھتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پیار سے بولنا۔ امام نے
جب صادق آل محمد نے اس جملے کی تفسیر کی کہ قل لہما قولا کریما، تو امام نے کہا کہ ان ضربا فقل غفر اللہ لکما، ان ضربات فقل غفر اللہ لکما، اگر وہ تمہیں مارے تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ اللہ آپ دونوں کی مغفرت عطا فرما۔ فذالک منک قول کریم، ذالک منک قول کریم، اگر وہ تمہیں مارے، ضرب لگائیں اور تم اس کے مقابل میں یہ کہتے ہو کہ غفر اللہ لکما، اللہ تم دونوں کی، آپ دونوں کی مغفرت کرے، تو ذالک منک قول کریم، یہ جو آیت میں مطالبہ ہو رہا ہے کہ قل لہما قولا کریما، ان سے کریمانہ انداز میں گفتگو، اگر مارے بھی تو کہو غفر اللہ لکما، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ پوچھیں امام معصوم سے کہ آقا اس جملے کا معنی کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے شانوں کو جھکا دیا جائے؟ امام نے کہا کہ اللہ تملا عینیک من النظر الیہما الا برحمت ورقہ، عجیب بات ہے یہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا دیکھو صرف ایک ہی صورت میں اپنی پوری آنکھ کھول کے اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا حق رکھتے ہو، اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ وہی صورت ہے کہ جب تم رحمت اور رافت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ تملا عینیک من النظر الیہما الا برحمت ورقہ، کہ اپنی ماں باپ کے چہرے پہ مکمل آنکھ کھول کے تبھی دیکھ سکتے ہو جب تم رحمت کی نگاہ سے دیکھو۔ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ کو پتہ ہے حدیث ہے کہ بر الوالدین اکبر فریضۃ، اکبر فریضۃ، واجبات ہے نا، فریضوں میں، فرائض میں بڑا فریضہ اکبر بر الوالدین اکبر فریضۃ۔ اسی لیے امام سے جب پوچھنے والے نے پوچھا ای الاعمال افضل، آقا یہ بتائیے بہترین اعمال کیا ہیں، بہترین اعمال کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ ذرا غور تو کریں گے، پوچھا ای الاعمال افضل، بہترین اعمال کیا؟ تو امام نے کہا کہ وقت پہ نماز پڑھو، دوسرا عمل کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسرا عمل کا والجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرو۔ نماز کے ساتھ ساتھ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ جس عظیم عمل کو رکھا گیا، اس عظیم عمل کو کہتے ہیں بر والدین، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کو۔ اور بھی آپ توجہ کریے گا کتنی فضیلت ہے قربان کے دن، عید قربان کو قربانی کرنے کی فضیلت ہے، لیکن معصوم کی آج حدیث دیکھ رہا تھا، کہا کہ صرف بقرعید کو، عید قربان کو صرف اور صرف قربانی کرنا محبوب عمل نہیں ہے، کہا چند اہم چیزیں ہیں۔ ما من عمل افضل یوم النحر، ما من عمل افضل یوم النحر من دم مسفوک او مشی فی بر الوالدین، کہا قربانی کے دن عید قربان کو سب سے افضل عمل کیا کیا ہے؟ ایک قربانی کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان او مشین فی بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرے، مشی کرے، کوشش کرے کہ قربان کے دن جہاں وہ قربانی کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، یہ ایک بات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے میں وقت اور زمانے کا بھی دخل ہے۔ ایسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے، ایسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے، پر عید قربان کے لیے خاص طور سے روایت نے کہا کہ ما من عمل افضل یوم النحر من دم مسفوک او مشی فی بر الوالدین، یہ ایک زمانے کی۔ دوسری زمانے کی من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ، فی کل جمعۃ، عام طور سے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعرات کو جاتے ہیں لوگ،
ماں باپ کی قبر کے اوپر. پر اس روایت نے کہا یہ نہیں کہ نہ جائے جمعرات کو، پر روایت کیا کہتی ہے کہ کب ایک انسان کو کہا جائے گا کہ یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے، کب ایک انسان کو کہا جائے گا کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. اگر کوئی انسان جمعے کو پابندی کے ساتھ جمعے کو اپنے ماں باپ دونوں کی قبر پہ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے تو غفر لہ، ایسے انسان کو معاف کر دیا جائے گا. صرف معاف نہیں کیا جائے گا، کوتبہ برن، یہ لکھا جائے گا کہ یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں نا، بہتر جانتے ہیں یہ موضوع کتنا بڑا ہے کہ ایک انسان کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے کہ یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. اس کو کہاں سے ملے گا، کب لکھا جائے گا کہ تم اپنے ماں باپ کے نیک ہو؟ جب ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خیر کرو یا جمعے کے دن ان کے قبر کے اوپر جاؤ تو غفر لہ، تمہیں معاف کیا جائے گا اور تمہارے نام اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ کتب برن، یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے. اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آقا یہ بتائیے کہ اپنے شانوں کو جھکا دیں. تو امام نے کہا کہ لا تملا اللہ تملا عینیک من النظر الیہما الا برحمۃ ورقہ، اپنے ماں باپ کو جب دیکھنا تو رحمت اور رافت کی نگاہ سے دیکھو. یہ ایک بات کہی. وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، یہ حسن سلوک ہے نا، اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز پہ بلند نہ کرنا. وَلَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا، اور اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے بلند نہ کرنا. وَلَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا، اور اپنے ماں باپ کے آگے نہ چلنا. اتنے ہی نہیں، امام نے دوسری روایت میں کہا کہ لا یسمیہ بسم، جب اپنے باپ کو پکارنا تو کنیت کے ذریعے پکارنا یا لقب کے ذریعے پکارنا یا اب کہہ کے پکارنا، اپنے والد کو نام لے کے نہ پکارنا. اسی لیے سید الشہداء اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے کہ امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کو پکارتے تھے تو کہتے تھے یا ابا الحسین، یہ کنیت. اور امام حسین علیہ السلام جب امیر المومنین کو پکارتے تھے تو کہتے تھے یا ابا الحسن، یا ابا الحسن. امام حسین یا ابا الحسن کہہ کے، یا امام علی علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام یا ابا الحسن کہہ کے، اور امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کو یا ابا الحسین کہہ کے پکارتے تھے. بس وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو جھکا دو، اپنی آنکھوں سے رحمت اور رافت کی نگاہ سے دیکھو. پہلی بات وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَلَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَلَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا. پانچویں بات لا یسمیہ بسم، اپنے والد کا نام نہ لینا. اگر انہیں پکارنا تو کنیت کے ذریعے سے پکارنا یا لقب کے ذریعے سے، یا جو ہمارے یہاں کلچر میں ہے کہ ہم بابا کہہ کے پکارتے ہیں، ابو کہہ کے پکارتے ہیں، اس طریقے سے پکارو. وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ، وَلَا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ، اپنے والد کے آگے نہ چلو، والدین کے آگے نہ چلو. وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ، وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ. ایک جگہ جب جا رہے ہو کہیں پہ تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے والد سے پہلے بیٹھ جاؤ، تم اپنے والد سے پہلے. وَلَا يَسْتَسِبُّ لَهُ، اس پہ توجہ کریے گا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا سماج و معاشرے میں کہ تمہاری وجہ سے لوگ تمہارے والد کو برا بھلا کہیں یا تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں. سب کریں. آپ انصاف سے بتائیے اس جملے کے پیچھے بہت عظیم راز ہے. وہ کیا ہے آپ بتائیں؟ میں اگر کسی کے والد کو برا بھلا کہوں گا تو پلٹ کے میرے باپ کو برا کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہے گا. اگر میں کسی کے ماں باپ کو برا کہوں گا تو پلٹ کے مجھے برا بھلا کہے گا. راستہ کیا ہے؟ امام نے کیا بتایا کہ لا یستسب لا، ایسا نہ ہو، ایسے کام نہ کرنا جس کی بنیاد کے اوپر لوگ تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو برا بھلا کہیں. ایک صلوات پڑھتے بار محمد اور آل محمد. بس پہلی بات یہ ہوئی کہ
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن ہم نشینی اختیار کرو، نہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو، نہ ان سے پہلے بیٹھو، نہ ان سے آگے چلو، انہیں دیکھو تو رحمت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، قرآن نے انفاق کی بات کہی، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے میرے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہیے کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی انہیں خرچ کرنا ہے یہ والدین کے لیے خرچ کریں۔ تو انفاق کبھی معنوی ہے اور کبھی مادی ہے۔ معنوی انفاق کے لیے ایک انسان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ میرے ماں باپ کے جو واجب حقوق چھوٹے ہیں انہیں ادا کرائے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو۔ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث ہے، ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیین او میتین، آخر تم میں سے بعض لوگوں کو کیا چیز روکتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، حیین او میتین، چاہے تمہارے ماں باپ زندہ ہوں یا چاہے تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں۔ تو آقا کیا کیا جائے؟ کہا یصلی عنہما، یہ بھی انفاق ہے، کہا اپنے ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھو۔ آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے ماں باپ کی نماز قضا نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنے ماں باپ کے بعد انہوں نے اپنے والدین کی پوری نماز ادا کی ہے، پوری نماز ادا کی۔ آیت اللہ سید مہدی بہاؤالدین مہدوی کے حالات میں لکھا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کے آگے چلے نہیں ہیں، کوئی ایسا سفر نہیں رہا جس میں اپنے ماں باپ اپنی ماں کو ساتھ میں نہ لے کے گئے، کوئی ایسا سفر نہیں رہا۔ بس انفاق کے لیے امام نے کہا ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ، کیا چیز ہے تم کو تمہارے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے روکتی ہے؟ آقا ماں باپ کے ساتھ کیسے نیکی کیا جائے؟ پہلی بات یصلی عنہما، ان کی طرف سے نماز ادا کرو، وَيَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ دیا کرو۔ دو، تیسری بات وَيَحُجُّ عَنْهُمَا، حج بجا لاؤ اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ چوتھی بات وَيَصُومُ عَنْهُمَا، روزے رکھو اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ فَيَكُونُ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا اجر تمہارے ماں باپ کو پہنچے گا، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو کرے گا اسے بھی اس کا اجر ملے گا، جو کر رہا ہے اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد اب اگر تم نے اولاد ہو کے اپنے ماں باپ کا یہ حق کیا تو روایت کے الفاظ ہیں فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ یہ بتائیے اللہ اگر کسی چیز کو کثیر کہے اس کو کتنا مانا جائے گا؟ اسے کتنا مانا جائے گا؟ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، متاع الدنیا قلیل، قرآن نے کہا متاع الدنیا قلیل۔ پوری دنیا کو اگر قرآن سے پوچھے نا بھئی دنیا میں چاند ستارے آسمان سب چیز دنیا ہے نا، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ دریا، یہ صحرا، یہ سارے کے سارے دنیا ہیں، مگر قرآن جب دنیا کو کہتا ہے تو کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ قلیل قرآن اسے کہتا ہے۔ لیکن جب حدیث نے آ کر کہا کہ فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ، اگر تم نے اپنے ماں باپ پر انفاق کیا نا، نمازیں ادا کی، تم نے صدقہ دیا اپنے ماں باپ کے لیے، حج بجا لائے اپنے ماں باپ کے لیے، روزے رکھے اپنے ماں باپ کے لیے، تو تمہارے ماں باپ کو بھی اجر ملے گا، یہ ایک بات۔
تمہیں بھی اجر ملے گا. 2 بات, ویسے ہی اجر تمہیں بھی ملے گا. یہ 2 باتیں, مگر روایت نے تیسری بات کہی فَيَزِيدُهُ اللَّهُ, پر تمہیں زیادہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ہے, تم نے صلہ رحم ادا کیا ہے نا. فَيَزِيدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا, کیونکہ تم نے اپنے ماں کا حق ادا کیا, تم نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی, اس لیے اللہ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دے دے بر عظمت محمد. بس انفاق کی پہلی صورت واجبات. دوسری صورت, میں آج دیکھ رہا تھا ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو کرنے کی باتیں لکھی, کیا کیا کر سکتی ہے ایک اولاد, اس میں ایک نماز ہے, مستحبی نماز. وہ واجب باتیں تھی, یہ مستحبی نماز. مستحبی نماز کے لیے کئی طریقے ہیں جو ماں باپ کے لیے پڑھے جائیں, اس میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا. پر میں وہ آپ کے خدمت میں اس نماز کو عرض کرنا چاہوں گا جسے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کہا کہ شب جمعہ کے حوالے سے وہ تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. کہا شب جمعہ اپنے ماں باپ کے لیے نماز مستحب پڑھے, جسے نماز مغفرت والدین کہتے ہیں, جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کا 10 مرتبہ پڑھو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 10 مرتبہ. اور دوسری رکعت میں یہ کہا کہ الحمد کے بعد اس طرح سے پڑھو رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اور نماز ختم کرنے کے بعد کہا لکھا ہے کہ 10 مرتبہ یہ پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ بہت اہم مرحلہ ہے. آپ کبھی اپنے گھر میں آپ اندازہ تو کریں کہ ایک ماں کچن میں ہوتی ہے, بچہ جھولے میں ہوتا ہے, بچے کو بھوک کا احساس ہوتا ہے, ماں دوڑی دوڑی آ کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات جب کی ہے پروردگار سے, تو پروردگار سے کہا کہ رب اوصنی, اے میرے اللہ مجھے سفارش کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے سفارش کر. آپ کو پتا ہے چونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ ہے, والد کا تذکرہ نہیں. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کا ایک ماں کے لیے بہت سخت ہے. کہ ہم نے تاریخ انبیاء میں یہ پڑھا کہ رات کی تاریکی میں ایک صندوق میں, اور وہ بھی سمندر میں ڈالنا ہے نا, آپ یہ بتائیے ایک صندوق بنائیے, پر اس صندوق کے اگر اندر پانی جائے گا تو صندوق پانی کے دوش پہ تیرے گا یا اندر چلا جائے گا؟ اندر چلا جائے گا نا. اس کا مطلب یہ کہ اس صندوق کو ایسا بنانا تھا مادر موسیٰ علیہ السلام کو کہ پانی صندوق میں نہ جانے پائے. ایمان چاہیے بھائی صاحب, ایمان چاہیے. اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے سمندر کے حوالے کرنے کے لیے, یہ مادر موسیٰ کا کردار تھا. پر خدا نے بھی وعدے دیے ہیں, خوب وعدے دیے, لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اے حضرت موسیٰ کی ماں, خوف نہ کریے, حزن نہ کریے. انا رادوہ الیک, ہم آپ کا بچہ آپ کی طرف پلٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین, نبی بنا کر پلٹائیں گے, نبی بنا کر پلٹائیں گے. پر پھر بھی ایک ماں کا ایمان تو آپ ذرا دیکھیے. تاریخ نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک بکسے میں رکھ کے, اور بکسے میں بھی ایسی چیز لگائی چاروں طرف سے کہ پانی اندر نہ جانے پائے, اور رات کی تاریکی میں لے جا کر سمندر کے حوالے کر دیا. کتنا بڑا ایمان چاہیے. جب حضرت اس بیٹے نے خدا کی بارگاہ میں جب یہ کہا کہ یا رب اوصنی, تو آواز قدرت آئی کہ اسی کا بھی ہے موسیٰ, میں اپنے بارے میں تم سے نصیحت کرتا ہوں. اللہ اللہ, یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری طرف توجہ کرو. پھر کہا یا رب اوصنی, کہا اسی کا بھی, ثلاثاً 3 مرتبہ اللہ نے کہا اسی کا بھی, میں اپنی نسبت سے تمہاری سفارش کرتا ہوں. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب اوصنی, اے اللہ مجھے سفارش کر, تو کہا اسی کا بے امک,
کیوں نہیں پہلے باپ کا کہہ دیا؟ کیوں نہیں پہلے باپ کا؟ پھر کہا یا رب اوصنی اوصیک بامک، اے میرے اللہ مجھے سفارش کر. کہا تمہاری ماں کی سفارش کرتا ہوں. کہا اوصنی، اے اللہ مجھے وصیت فرما. کہا اوصیک بامک 2 مرتبہ کہا. پھر جب کہا یا رب اوصنی اوصنی، کہا وصیت فرما، تو کہا اوصیک بابیک. تیسری مرتبہ میں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے، ایک نیکی کے 3 حصے کیے جائیں. ایک نیکی کی روایت کے الفاظ ہیں، اس حدیث قدسی کے ایک نیکی کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصہ ماں کے حق میں چلایا جائے گا، 1 حصہ باپ کے حق میں جائے گا. اب پیغمبر پاک کی اس حدیث کو تو ذرا ملاحظہ فرمائیں. من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار. اگر تم نے اپنی ماں کا پیشانی، اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ دیا تو یہ سپر بنے گا جہنم کی آگ سے. حدیث دیکھ رہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے پیر کا بوسہ دیا تو ایسا ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے چوکھٹ کا بوسہ دیا. اگر کسی نے اپنے ماں کے پیر کو بوسہ دیا تو ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. گفتگو کر رہا ہوں کہ یا احسان پہ پہلی بات کہی، دوسری انفاق پہ. انفاق میں واجب، اس کے بعد یہ مستحب نماز، مستحب نماز کے بعد تیسری چیز انفاق کا. اگر روایت سے پوچھے گا تو خرچ کرنا، مال کو خرچ کرو اپنے باپ پر، اپنے ماں باپ کے اوپر. اسی لیے اسے بھی باقیات الصالحات میں یہ جو تتمہ ہے مفاتیح کا جو حاشیہ ہے اسے باقیات الصالحات میں اسے لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر پاک کی روایت ہے، پیغمبر پاک نے یہ فرمایا کہ شب جمعہ کے لیے فرمایا کہ شب جمعہ تمام مومنین کی ارواح اپنے اپنے گھروں کو پلٹتی ہیں. مومنین کی ارواح اپنے اپنے گھروں کو پلٹتی ہیں، اور اپنے گھروں کو پلٹنے کے بعد انفاق پہ گفتگو ہے نا، اپنے گھروں پہ پلٹنے کے بعد اپنے اولاد کو خطاب کرتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو خطاب کرتی ہیں. ان کے جملوں پہ غور کریے گا. خطاب کر کے یہ روحیں کہتی ہیں مومنین کی کہ ہم پہ رحم کرو، ہم پہ ترحم کرو، ہم مشکل میں گرفتار ہیں. آپ ذرا سا جملوں پہ توجہ کریے گا، یہ روایت کے الفاظ ہیں. ہم پہ ترحم کرو، ہم پہ رحم کرو، ہم مشکل میں گرفتار ہیں، ہمارے لیے صدقہ دو اور ہمیں ہدیہ تحفہ بھیجو. ہمارے لیے صدقہ دو، ہمارے لیے تحفہ بھیجو. اس کے بعد کی روایت ہے، روایت کے بعد کا فقرہ ہے وہ غور طلب بات ہے. کہا جو کچھ اس وقت تمہارے کو یہ بتائیے، ماں باپ کے جاننے کے بعد گھر ماں باپ نے بنایا. گھر کس نے بنایا؟ گھر ماں باپ نے بنایا. ماں باپ چلے گئے، ہمیں ماں باپ کا گھر مل گیا. گاڑی ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ کی گاڑی مل گئی. جو کچھ ماں باپ کا تھا سب ہمارے اختیار میں آیا نہیں آیا. روایت یہ کہتی کہ مومنین کی ارواحیں اپنے بچوں سے کہتے کہ اس وقت جو کچھ تمہارے پاس ہے پہلے وہ ہمارا تھا. پر ہماری غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے اپنے اوپر رحم نہ کیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا تھا، وہ ہمارے اختیار میں تھا. ہم نے اپنے اوپر رحم نہ کیا، ہم نے اپنی زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے زندگی غفلت میں گزار دی. اب ہم جو ہمارا تھا وہ تمہارا ہو گیا اور ہم اس کے محتاج ہو گئے. لہذا تم ہم پر کیا کرو؟ رحم کرو، ہمیں لیے صدقہ بھیجو اور ہمارے لیے ہدیہ بھیجو. اگر مومنین کے گھر سے کچھ نہیں پہنچتا ان کے مرحومین تک تو مایوسی کے ساتھ پلٹ جاتے. اسی لیے میں روایت دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سلوات کا سہارا دیتے گا. محمد فرمایا کہ کیوں نہیں اپنے مومنین کے ساتھ کیوں نہیں نیکیاں کرتے اپنے مرحومین کے ساتھ. یہ نبی پاک کی روایت ہے. اپنے مرحومین کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک نے کہا کہ صدقہ دو، انفاق کرو نا اپنے مرحومین کے لیے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو. یہ دو باتیں بس. ممکن ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہوتا ہے ذہن میں نا کہ کم ہو جائے گا ہمارا اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے تو
ملے گا کیا؟ اس احسان اور انفاق کا ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بس پہلی بات ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسری بات انفاق کرو اپنے والدین پہ، تیسری چیز کی ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا؟ ایک صرف آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ اس پہ تجربہ کریے گا اپنے گھر گھرانے خاندان میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ گھر گھرانے میں لمبی عمر پاتے ہیں، ایک ہی خاندان میں کچھ لوگوں کو اللہ بہت عمر دیتا ہے، طولانی عمر دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ایسا ہے؟ دوسری مثال عرض کرنا چاہوں گا، آپ غور کریے گا، مدرسے میں، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، حوزے میں، یہی دیکھ لیجئے نا، 25 لوگ، 50 لوگ، 10 لوگ ایک ساتھ آتے، پر اس میں 2 کیوں جلدی آگے بڑھ جاتا ہے؟ ایک کیوں ترقی کر جاتا ہے؟ کیوں باقی پیچھے رہ جاتے؟ کیوں باقی پیچھے رہ جاتے؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ملے گا کیا اگر میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اپنے ماں باپ پر خرچ کیا؟ آپ کو پتا ہے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حالات میں لکھا ہے کہ آج عقل بشر حیران ہے کہ آخر شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ہستیوں نے کیسے اتنے کم وقت میں اتنے عظیم کارنامے کیسے انجام دیے۔ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے اپنے حالات میں جب غور کیا تو مجھے صرف ایک چیز ملی، کہ میرے والد مریض تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اپنی توان کے مطابق اپنے والد پر میں خرچ کرتا تھا، تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ ساری برکتیں ملی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بس احسان اور انفاق سے انسان کو کیا ملے گا؟ پہلی چیز جو انسان کو ملے گی وہ پروردگار کی رضا ہے۔ کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ اسی کو تو سید الشہداء نے کہا تھا، اے میرے اللہ، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ خدا کہاں سے ملتا ہے؟ خدا کی رضا کہاں سے ملتی ہے؟ یہ والدین کی خوشنودی سے۔ کہا پہلی چیز جو حسن سلوک اور ماں باپ پر انفاق سے انسان کو ملے گی، اس سے اس کا رب راضی ہوگا۔ حدیث میں ہے رویا انا اولا ما کتبہ اللہ فی لوح المحفوظ، سب سے پہلی وہ چیزیں جسے اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ 2 چیزیں، انی لا الہ الا انا، یہ پہلی بات، اے لوگو میں وحدہ لا شریک خدا ہوں، یہ پہلی بات لکھی ہے۔ اور دوسری بات لوح محفوظ میں لکھی، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو گئے میں خدا اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں خدا اس سے راضی۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، میں خدا اس سے راضی ہوں، یعنی مجھ خدا کی۔ اسی لیے سید آیت اللہ بہاؤالدین مہدوی کے حالات میں لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارض عنا والدینا، اے میرے اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے۔ یہ بڑا شرف ہے۔ کتنی پیاری بات میر علی صلی اللہ مقامہ نے کہی ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ مطلب کیا ہوگا؟ آپ انصاف سے بتائیے، یہ شیشے کا گلاس ہے، یہ گرے گا ٹوٹے گا تو آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گرے گا تو آواز ہوگی نا، پر اگر میری ماں کا دل ٹوٹ جائے، میرے باپ کا دل ٹوٹ جائے، یہ وہ چیز ہے نا، جب یہ ٹوٹتا ہے تو اس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، یہ پہلی بات۔ بس رب راضی ہوتا ہے۔ دوسری بات، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دوسری بات، آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اچھا، رحمت کے دروازے انسان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یفتح ابواب السماء بالرحمت فی 4 مواضع، 4 مقامات ایسے ہیں
کہ جب انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، عند نزول المطر، پہلا جب بارش ہوتی ہے تو پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ لیکن آپ ذرا سا غور کر کے عند نظر الولد فی وجہ الوالدین، آخر اس میں کیا جاتا ہے؟ کس چیز کا دین نے مطالبہ کیا ہے؟ جہاں کے اوپر دین نے کہا کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کہاں دیکھا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جہاں یہ کہا کہ امیر المومنین کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، وہیں کہا کہ ماں باپ کے چہرے کو حبًا لہما، یعنی ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ کہا عند نظر الولد فی وجہ الوالدین، جب ایک بچہ اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کر لیتی ہے تو آسمان سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے رحمت کا نزول۔ تیسری بات عند فتح باب الکعبہ، جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تب رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھی چیز عند النکاح، نکاح کے وقت خانہ کعبہ کا جب دروازہ کھلتا ہے، جب ایک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پہلی چیز جب بارش نازل ہوتی ہے تو کتنا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جو انسان، آپ انصاف سے بتائیے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا؟ اسی لیے میرے پانچویں امام نے کہا ہے کہ دوست بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اپنے ماں باپ کا اچھا ہے یا نہیں۔ آپ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اچھائی کا معیار بتایا گا، جو انسان اپنے ماں باپ کا اچھا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بس پہلا اثر یہ ہوا کہ اللہ راضی ہوتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھوں تو رحمت الہی کو جوش آتا ہے اور پھر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کیا اثر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھوں تو آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دیکھنے اور آسمان سے نزول رحمت کے درمیان کتنا گہرا رابطہ ہے، کتنا گہرا رابطہ ہے۔ آج کے زمانے میں ممکن ہے کہ میں ایک طالب علم دور رہتا ہوں، ممکن ہے دوسرے کو فون کروں پر اپنے ماں باپ کو فون نہ کر سکوں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو فون کرتا ہوں، پر شاید اپنے ماں باپ کو نہ۔ اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا اثر، جنت مومنین کو ملے گی، پر جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، روایت نے لکھا ہے کہ جو ان کے مقام کی تعریف کی ہے روایت نے، وہ غور طلب بات ہے۔ کہا کہ بہشت کا سب سے بہترین حصہ اس کو نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں۔ روایت پڑھتا ہوں اربعن من کن فی اسکنہ اللہ، آپ ذرا اس پہ توجہ کریے گا، اسکنہ اللہ فی اعلی علیین، فی غرف فوق غرف، فی محل الشرف کل الشرف۔ عجیب ہے، عجیب روایت ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تو اللہ تمہیں اعلیٰ علیین میں رکھے گا، یہ بس تھا روایت میں، مگر روایت نے اس پہ اکتفا نہ کیا۔ اسکنہ اللہ فی اعلیٰ علیین، فی غرف، حجرے ہوں گے، فوق غرف، اس کے اوپر بھی حجرے ہوں گے، فی محل الشرف، وہ ایک شریف اور ایک کریمانہ جگہ ہوگی، کل الشرف، مکمل شرف اور عزت کی جگہ ہوگی۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں مکمل عزت؟ یہ ہیں کون لوگ جن کو یہ مقام ملے گا؟ لیکن ایک بات جو میرے موضوع سے، من انفق علی والدیہ، جو اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں،
ایک بات ہے من انفق علی والدی بہت سارے لوگ ممکن ہے غفلت میں پڑے ہوں، یہ سمجھتا ہو کہ کچھ خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، یہ سب کی سب غفلت ہے۔ من انفق علی والدی، پہلی بات، ورفق بہما، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت سے زندگی، رفیق بن کے جیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رفیق، وبرہما، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کے بعد کا فقرہ سنیے، ولم یحزنہما، اپنے ماں باپ کو غمزدہ نہ کرے، اپنے ماں باپ کو محزون نہ کرے، اپنے ماں باپ کو رنجیدہ نہ کرے، اپنے ماں باپ کو مغموم نہ کرے۔ ایسے انسان کو روایت نے کہا اسکنہ اللہ فی اعلی علیین فی غرف فوق غرف محل الشرف کل الشرف۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ یہ تین باتیں۔ چوتھی بات یہ بھی قابل غور بات ہے، کتنا بڑا شرف ہے ایک انسان کا۔ آپ کو یہ بتاؤں، کہیں دوسری جگہ جانا نہیں، گھر میں موجود ہے، گھر میں موجود ہے نا، یا کہیں جانا ہے، تلاش کرنا ہے، یا بس پیسے لگانا ہے، صرف پیار سے بولنا ہے، حسن ہم نشینی اختیار کرنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے، باپ کو باپ سمجھنا ہے، اور اپنے کو ان کی اولاد سمجھنا ہے۔ جب وجود ہی نہ ملے گا، آپ انصاف سے بتائیے، تو کیا پھر کوئی کمال مل سکتا ہے؟ بھئی وجود پہلے پھر کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے، ساری چیزوں کے اصل اور اساس ہمارے ماں باپ ہیں۔ ساری چیزوں کی اصل و اساس کیا ہے ہمارے؟ جب وجود ہی ان کی برکت سے ملا تو پھر باقی چیزیں تو وجود کے بعد آتی ہیں، باقی چیزیں تو وجود کے بعد آتی ہیں۔ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، چوتھی بات عرض کرنے جا رہا ہوں، عرش الہی اس انسان کا سایہ کرے گا۔ آپ کو پتا ہے اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر کسی مقام پہ اولو العزم پیغمبر تعجب کرے، وہ مقام کتنا بڑا ہوگا؟ بینا موسیٰ ابن عمران یناجی ربہ اذ رآ رجلا تحت ظل عرش اللہ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اللہ سے مناجات کر رہے تھے اور راز و نیاز کر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ اذ رآ رجلا تحت ظل عرش اللہ، دیکھا کہ ایک شخص عرش الہی کا سایہ، عرش الہی اس کا سایہ کیے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب من ھذا الذی قد اذلہ عرشک، اے میرے اللہ یہ بتا یہ کون شخص ہے کہ تیرا عرش اس کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کو پتا ہے آواز قدرت ہے کہ کانا ھذا کانا بارن بوالدی، کانا بارن بوالدی، یہ جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ عرش الہی جس کا سایہ کیے ہوئے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنے ماں باپ کا نیک ہے۔ بہت غور کریے گا، بارہا کا پھر آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، نیکی کرنا الگ ہے اور نیک بن کے جینا الگ ہے۔ نیکی کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر روایت نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک بن کے جیو۔ بس پہلی بات کرو تاکہ اللہ راضی ہوگا، یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات رحمت کا نزول ہوگا، تیسری بات اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی، اور چوتھی بات عرش الہی سایہ کرے گا۔ پانچویں بات اور آخری بات ہے، پانچویں بات یہ کہ ایمان کی پہچان ہے۔ کیسے میں پہچانوں کہ میں شیعہ ہوں، اور کیسے میں جانوں کہ میں مومن ہوں؟ امام نے کہا، چھٹے امام نے قسم کھا کے واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، خدا کی قسم شیعہ وہ ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جو متقی ہو پرہیزگار ہوتا ہے۔ ما شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہے، الا من اتقى اللہ، مگر یہ کہ جو تقوی الہی اختیار کرے۔ پھر شیعت کی پہچان بتائی امام نے، وما كانوا يعرفون، اور یہ پہچانے نہیں جاتے، چند چیزیں بتاتے ہوئے آخر میں کہا البر بالوالدین، اگر شیعہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، حسن سلوک کرے گا۔ بس عزیزان محترم، تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پہلی بات
وبالوالدین، یہ پہلا قرآن کا حکم ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ پہلی بات کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے میرے نبی ان سے کہیے کہ جب یہ خرچ کیا کرے تو اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کریں اور اس کے بعد پھر دوسرے کے لیے خرچ کریں۔ تیسری بات یہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اور ماں باپ کے ساتھ انفاق اگر کیا ماں باپ پر تو کیا ملے گا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ لیکن ہر چیز سے ہٹ کر ہم اور آپ عام طور سے جو علم دین کی طرف آتے ہیں لوگ، عام طور سے نہ یہ کہ سارے کے سارے لوگ غریب گھرانے سے آتے ہیں۔ حوزے میں مدرسوں میں پڑھنے والے زیادہ تر لوگ غریب گھر سے آتے ہیں۔ ایک میں مثال دوں، وہ ماں کرتی ہے، بڑے غریب ماں باپ کے بچے، اتنے غریب گھر سے لوگ آتے ہیں پر ان کے ماں باپ کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ ان کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، کہ ماں باپ کا وہ ایمان ہوتا ہے۔ پر اتنے غریب گھر کے بھی بچے آتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ اپنے گاؤں سے مدرسے میں جائیں شہر میں تو وہ کوئی بیگ ہو جس میں وہ اپنا کپڑا رکھ کے لے جائیں، نہیں ہوتا۔ تو وہ کیسے، اب ایک گاؤں سے ایک دیہات سے ایک بچہ کیسے جائے گا شہر میں؟ تو اس کی ماں جاتی ہے پڑوس میں، اس کی ماں جاتی ہے کہ بھیا ہمارا بچہ مدرسے جا رہا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی پھٹا پرانا بیگ ہو تو دے دو، ہمارا بچہ اس میں کپڑے رکھ کے لے جائے گا۔ یہ کون مانگتا ہے؟ ہاں، یہ ماں کی قربانی کہتی ہے ماں باقاعدہ۔ آپ ذرا سا پوچھیے گا بزرگوں سے تو خوب اچھی طریقے سے بتائیں گے کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ماں جا کر کہتی ہے کہ ہمارے بچے کے پاس اچھا چپل نہیں ہے، کوئی ہو تو ہمارے بچے کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی پرانا کپڑا ہے تو وہ دے دو۔ یہ قربانی کون کرتا ہے؟ یہ ماں کرتی ہے۔ اسی لیے خصوصیت کے ساتھ جو امام نے کہا کہ فحق امک ان تعلم ان حملتک حیث لا یحمل احد احدا، تیری ماں کا حق ہے کہ تم اسے پہچانو کہ تیری ماں نے تمہیں وہاں رکھا ہے جہاں دنیا کا کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ اس جملے کی روشنی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس کے ماں باپ زندہ ہونا وہ اپنے ماں باپ کو رہنے کی جگہ، اپنے رہنے کی جگہ سے اچھی فراہم کرے، یعنی ماں باپ کا کمرہ اپنے کمرے سے اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں وہاں رکھا ہے جہاں کوئی بھی کسی کو نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے امام نے کہا کہ اور جب تم پیدا ہو گئے تو تم اپنے ماں کے کارنامے کو تو سمجھو، فرضیتن تشبہ وتجوہیا، خود بھوکی رہ گئی پر تمہاری ماں نے تمہیں کھانا کھلایا، وتکسوک وتعرا، تمہاری ماں کے پاس پہننے کو لباس نہ تھے پر تمہاری ماں کو مانگنا بھی پڑا تو مانگ کے لے آئے، تکسوک، تمہیں بے لباس رہنے نہ دیا، تمہیں بے لباس رہنے نہ دیا، تو ذلک وتضحا، خود تو دھوپ میں رہ گئی پر تمہاری ماں تمہیں سائے میں رکھے رہی، تنعمک ببؤسہا، سختیاں برداشت کرتی رہی تمہاری ماں پر تمہارے لیے آسانی فراہم کی ہے تمہاری ماں نے، وتلذذک بالنوم بأرق، رات بھر جگتی رہی تمہاری ماں اور اس نے تمہارے لیے خوابهای شیریں کے لمحات فراہم کیے، کان بطنها لک وعاء، یہ سمجھا کرو زندگی میں تمہاری ماں کا شکم تمہاری خلقت کا ظرف بنا رہا، وکان ثدیها لک سقاء، تمہاری ماں کا سینہ تمہارے سیراب ہونے کا چشمہ بنا رہا، وکان بطنها لک وقاء، پورا وجود تمہارے حفاظت کا ذریعہ بنا رہا، تباشر لک حر الدنیا وبردا، تمہاری خاطر تمہاری ماں نے دنیا کی سختیاں برداشت کی ہیں، فتشکرها علی قدر ذلک، اے انسان اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، اپنی ماں کا شکریہ ادا کر۔ بس عزیزان محترم، صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ دونوں کے لیے، یہ حقیقت میں اپنی ماں اور اپنے والد کے فضائل پڑھنی ہیں صحیفہ سجادیہ کی 24ویں دعا میں، اور امام سجاد علیہ السلام
22 برس تک رہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کی والد ماجدہ کا بچپنے میں انتقال ہوا، پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سید سجاد 22 برس تک رہے۔ اور اس 22 برس میں کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ کبھی تھا ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ لباس نہ ہو اور سید سجاد سامنے ہو۔ کبھی ایسا نہ تھا۔ صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام نے یہ کہا کہ اللہ جہاں میرے والد کو رکھنا وہاں مجھے رکھنا، کہا جو تیری رحمت کا گھر ہے، جو تیری مغفرت کا گھر ہے، جو تیری کرامت کا گھر ہے، جہاں میرے والد کو رکھنا وہاں مجھے رکھنا، وہاں مجھے رکھنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا، مگر آپ سوچ نہیں سکتے محرم کی 11 تاریخ تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، پیر کو اونٹ کے شکم سے باندھا گیا تھا، اور سید الشہداء کا لاشا جلتی زمین میں پڑا ہوا تھا، اور زینب لاش برادر کو لیے ہوئی کہہ رہی تھی، کیا تو ہی میرا باجا ہے، کیا تو ہی میرا بھیا ہے؟ ارے زینب لاش برادر سے بہن کر رہی تھی، مگر سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، زینب نے لاش برادر چھوڑ دیا۔ اے بیٹا سید سجاد، ارے تمہاری حالت غیر ہو رہی، بوبی اماں جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میرے بابا کا لاشا جلدی زمین پہ پڑا ہوا۔ اے بوبی اماں، میرے بابا کو غسل و کفن نہ دیا گیا، میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے بابا کو سپرد قید نہ کیا گیا۔ زینب نے دلاسا دیا، سید سجاد گھبرا نہیں، یہی میرے حسین کا بازار بنے گا، یہی میرے حسین کا روزہ بنے گا، میرے حسین کی قربانی لائے گا نہ جائے گی، مومنین میرے ماں جائے کی زیارت کو آئیں گے، میرا بھائی دفن کیا جائے گا، میرے ماں جائے کی قبر بنے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا دَسْ مَرْتَبَى بِاسْمِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ماں واسطہ محمد اور آل محمد کا ان اسماء الحسنی کا واسطہ جن مرحومین کے لیے سارے ثواب کی مجلس رکھی گئی، پاک پروردگار ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں نبی اور آل نبی کا جمال عطا فرما۔ پاک پروردگار ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے،
معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ نائل فرما، پاک پروردگار ان کی قبروں کو نورانی فرما دے اور ان کی روحوں کو شاد فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جس عظیم مقصد کے لیے ہم اس سرزمین پر تشریف لائے، معبود ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، ہمیں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا دے، معبود ہمیں جو حج و زیارات میں مشتاق انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد مہدی صاحب اور مرحوم و مغفورہ سیدہ سلطانہ مہدی صاحبہ کی روح پاک کو ارسال فرما۔